یہ بات تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا، اور وہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں موجود تھے۔ تو اس زمانے میں یمن سے جو ہے وہ کچھ لوگ آئے، کیونکہ یمن میں قحط پڑ گیا تھا۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنو جرم تھا، تو یہ وہاں سے قحط زدہ قبیلہ تھا۔ وہاں سے یہ ہجرت کر کے جب مکہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پر ان کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور یہ پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اور اسی قبیلہ جرم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو یہ قبیلہ مزید زور پکڑ گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ عرب قبائل کے اندر جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی اور بٹ گئی، اور پھر قبیلہ بنو جرم جو تھے یہ مضبوط ہو گئے، اور پھر انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر۔ جب ان کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی بنو اسماعیل، ان کا اتحاد ہوا، اور ان کا اتحاد رنگ لایا۔ چنانچہ انہوں نے متحد ہو کر قبیلہ بنی جرم کو مکے سے، عرب سے جو ہے وہ نکال دیا۔ جب ان کو نکالا گیا تو پھر انہوں نے جاتے ہوئے یہ ظلم کیا کہ کعبۃ اللہ کی جو قیمتی اشیاء تھیں، 2 ہرن تھے سونے کے، اس طرح اور بھی کچھ قیمتی اشیاء تھیں، انہوں نے وہ زمزم کے کنویں کے اندر ڈالی، اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کیا مٹی سے کہ اس کا نام و نشان جو ہے وہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کا دور آیا تو ان کے یہ خواہش تھی کہ میں اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھودوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے 4 مرتبہ حکم دیا اور نشاندہی فرمائی کہ زمزم کو کنواں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جب یہ کھودنے لگتے تو لوگ مخالفت کرتے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں کھودوں اس جگہ کو اور زمزم کا کنواں جو ہے وہ میں دریافت کروں۔ چنانچہ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر، اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت حارث، اس کے ساتھ مل کر زمزم کی وہ اس جگہ کو کھودا جس کا خواب میں اشارہ ہوا تھا، اور کھودتے چلے گئے تو آب زمزم کا کنواں وہاں سے نکل آیا، دریافت ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کنویں کے گرد جو ہے وہ حوض بنائے 4۔ تو جو حاسدین تھے، جو شر پسند لوگ تھے، وہ آتے اور ان کنویں میں نہاتے اور حوضوں میں نہاتے، اور پھر ان کو خراب کر کے چلے جاتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ کہ اس کی حفاظت فرما، زمزم کے کنویں کی اور ان حوضوں کی۔ تو پھر ایسا ہوتا کہ جو بھی شخص آ کر ان حوضوں میں نہاتا تو وہ کسی نہ کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ یوں حضرت عبد المطلب کے زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ انہوں نے آب زمزم کا وہ کنواں جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا، اس کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، بنو جرم جو اس کو بند کر کے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یہ سعادت لکھی تھی کہ ان کے ذریعے سے وہ کنواں دوبارہ زہر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔